گی، بلا کم و کاس، بلا خوف و خطر. سب سن لیں. جو ہمارے ورکر لیڈر کی انٹرویو کر کے ہماری بی بی صاحبہ، ہمارے مرشد، ان کے خلاف اس طرح کی حرکات و سکنات کرے گا تو یہ کلی جنگ ہے. یہ کلی جنگ ہے اور سب کو اجازت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اور تمام ورکر کو، کہ حشر نشر خراب کرے ایسے صحافیوں کا، لیکن نہ گالی ہو، نہ گالم گلوچ ہو، نہ ان کی کسی بچوں کی اہلیہ کی تصویر ہو. البتہ ان کی صحافتی بددیانتی کو آپ بے شک لوگوں کو بھی بتائیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ یہ بددیانت لوگ ہیں، یہ صحافت کے امین نہیں رہے ہیں، یہ ہرکارے اور دلال بن چکے ہیں. کسی ایک وکیل پہ اتنے پرچے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کسی وکیل پہ ہوئے ہی نہیں ہے. خادم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. 8 ہوئے ہیں اور ابھی پتہ چلا ہے آج کے 4 کہیں اور بھی درج ہوئے ہیں، تو 12 تک تعداد پہنچ گئی ہے. میں پھر کہوں گا مونا بھائی لگے رہو، 12 کو 1200 بنا دو. جوتی کے نوک پہ نہیں رکھتے ان پرچوں کو. نمبر 1. اب طاقت بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا طاقت ہے. آپ کو علم ہے، آپ میرے ساتھ گئے، میرے گھر کو، میرے فارم ہاؤس کو انہوں نے گرایا، نقصان دیا انہوں نے. کسی ایک وکیل کا کوئی بالوں کی لٹ جو ہے نا نہیں ہلی ہے. انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، وہ ویڈیو موجود ہے. انہوں نے مجھے ہر طرف سے، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندہ ہوں تو یہ میں کرتا رہوں گا. اب اس کے بعد جو ہے میں بالکل کلم کلا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو کرنا چاہے، مزید بھی پرچے کریں گے، ماریں گے، اغوا کریں گے یا گولی ماریں گے. تو لہذا میری ہمت میری طاقت ہے، میرا حوصلہ میری طاقت ہے، اور میں ہمت اور حوصلے کی لیے دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے حوصلہ دے گا. اپنے تئیں میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اس بیڑے کو دیکھیں 4 میں گیا، ایک جگہ پہ تھالے لگائے، آپ کو علم ہے. دوسری جگہ پہ گیا، وہاں پہ انہوں نے کرسیاں اٹھا دی. تو تیسری جگہ میں ڈٹ گیا. ہزاروں کی تعداد میں میرے ساتھ ورک کرتے، تو پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی. اب ہم نے کورٹ سے اجازت لے لی ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عدالت سے مجبور ہو کے اب وہ ڈپٹی کمشنر ہمیں اجازتیں بھی دے رہے ہیں. اور یہ آج کی بات تو نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں. 10 دسمبر کو یاد کریں نا، یعنی 9 مئی کے بعد فوراً میرے بیانیے میں کوئی لغزش آئی ہو، کوئی کمزوری نکات فیل کی ہو تو بتا دے. انشاءاللہ دیکھیں، سب کو میں ایک بات بتا دوں، لوگ ڈرتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے مجبور ہو جائیں گے اگر اغوا ہو گئے. میں بالخصوص پشتونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے اغوا کیا یا پریس کانفرنس پہ مجبور کیا، مار پیٹ کے، لٹکا کے، تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسی زندگی جیوں گی نہیں جو شرمساری اور ذلت بری آنکھوں کے ساتھ میں نہیں جیوں گا ایسی زندگی. اور نہ میں ایسی زندگی کی ضرورت ہے جہاں پہ پریس کانفرنس کر لیں، خان کی غیبت کر لیں اور پھر ان عوام میں پھرے. تو لہٰذا سب کو علم ہونا چاہیے، آپ ہمیں اغوا نہیں کریں گے، آپ ہم سے ہماری زندگی چھینیں گے. بہت غصہ تھے، اور غصے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات جو ہیں کس معیار اور کس حد تک گر چکی ہے. کیا پاکستان میں اس طرح ہوتا تھا؟ اسی خاور منی کا کچھ مہینے پہلے کا بیان دیکھتے ہیں. اب کرپشن میں پکڑا، 2 مہینے بعد ٹی وی پہ ایک اینکر کے ذریعے لا کے ایک دوسرا بیان ہمیں پتا تھا. آپ دیکھ لیں، میں نے اس پہ کوئی 25 دن قبل یا 22-23 دن قبل میں نے ویڈیو چلائی تھی کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے. میں نے کہا خاور مانیکا سے یہ اگلوانے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے پریمپٹ کیا تھا پہلے سے، تو پروگرام جو ہے انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. یہ جس دن ٹیلی کاسٹ ہوا ہے یہ اس دن کی ریکارڈنگ نہیں ہے، یہ کم و بیش 20 سے 25 دن پرانی ریکارڈنگ ہے. اور اس کو انہوں نے جو ہے، یہ بھی ایک جرنلسٹک بددیانتی ہے. آپ یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کس تاریخ کو کتنے بجے آپ نے ریکارڈ کیا. میرا خیال ہے ہمارے دوسرے ساتھی بھی انتظار کر رہے ہیں. اطلاعات نہیں ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے.
اور وہ نوٹیفیکیشن آفیشیل ٹویٹر پہ. جی ہاں، مجھے پاکستان تحریک انصاف کا سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا. آپ کو لگا نہیں کہ شیرو جیسا لفظ آپ نے نامناسب بولا ہے، کیونکہ یہ صحافت کی بھی توہین ہے. اگر ایک طرف انٹرویو ہوا ہے تو آپ نے برابری کر دی، کیا یہ واپس نہیں ہے؟ اچھا، میں آپ کو جواب دے دوں. دیکھیے، آپ خان سے وابستہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کے نوکر کو، یہ صحافت ہے؟ پہلے تو اس صحافی کو اس حرکت پہ معافی مانگنی چاہیے. اس کے ملازم کو، آپ گھریلو ملازم کو بلا رہے ہیں اور ان ملازم سے آپ کیا کہلوا رہے ہیں، کیا باتیں ان سے کہلوائی گئی. تو اگر آپ کتنی ہی دلچسپی رکھتے ہیں اسی شیرو کا، بہت سارے صحافیوں نے بڑے ہی تنقید آمیز اور بڑے ہی سارکاسٹک مینر میں شیرو کا ذکر کیا ہے. بلا کم و کاس، بلا خوف و خطر، سب سن لے. جو ہمارے ورکر لیڈر کی انٹرویو کر کے ہماری بی بی صاحبہ، ہمارے مرشد، ان کے خلاف اس طرح کی حرکات و سکنات کرے گا تو یہ کلی جنگ ہے. یہ کلی جنگ ہے اور سب کو اجازت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اور تمام ورکر کو، کہ حشر نشر خراب کرے ایسے صحافیوں کا، لیکن نہ گالی ہو، نہ گالم گلوچ ہو، نہ ان کی کسی بچوں کی اہلیہ کی تصویر ہو. البتہ ان کی صحافتی بددیانتی کو آپ بے شک لوگوں کو بھی بتائیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ یہ بددیانت لوگ ہیں، یہ صحافت کے امین نہیں رہے ہیں، یہ ہرکارے اور دلال بن چکے ہیں. کسی ایک وکیل پہ اتنے پرچے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کسی وکیل پہ ہوئے ہی نہیں ہے. خادم کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. 8 ہوئے ہیں اور ابھی پتہ چلا ہے آج کے 4 کہیں اور بھی درج ہوئے ہیں، تو 12 تک تعداد پہنچ گئی ہے. میں پھر کہوں گا، مونا بھائی لگے رہو، 12 کو 1200 بنا دو. جوتی کے نوک پہ نہیں رکھتے ان پرچوں کو. نمبر 1. اب طاقت بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا طاقت ہے. آپ کو علم ہے، آپ میرے ساتھ گئے، میرے گھر کو، میرے فارم ہاؤس کو انہوں نے گرایا، نقصان دیا انہوں نے. کسی ایک وکیل کا کوئی بالوں کی لٹ جو ہے نا نہیں لی ہے. انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، وہ ویڈیو موجود ہے. انہوں نے مجھے ہر طرف سے، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ زندہ ہوں تو یہ میں کرتا رہوں گا. اب اس کے بعد جو ہے میں بالکل کلم کلا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو کرنا چاہے، مزید بھی پرچے کریں گے، ماریں گے، اغوا کریں گے یا گولی ماریں گے. تو لہذا میری ہمت میری طاقت ہے، میرا حوصلہ میری طاقت ہے، اور میں ہمت اور حوصلے کی لیے دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے حوصلہ دے گا. اپنے تئیں میں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اس بیڑے کو دیکھیں 4 میں گیا، ایک جگہ پہ تھالے